موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, فرعون کے محل میں پل کے بڑے ہوئے ہیں, ابھی نبوت نہیں ملی ہے, فرعون ویسے ہی آپ سے تنگ تھا, احساس تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ہیں, کوئی موقع ملنا چاہیے ان کو قتل کرنے کا, کوئی موقع نہیں مل رہا تھا اس کو. بھائی یہ ایکو ختم کریں, یہ لاؤڈ اسپیکر کو کوئی سیٹنگ کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے بندہ, اتنی آواز گونج رہی ہے اس کی. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے محل میں پڑ کے جوان ہوئے, ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, ابھی کام کرنے کا وقت آیا ہے. اب اللہ نے جو آپ سے دین کا کام لینا ہے اس کا ٹائم اب آ چکا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ بظاہر بڑے الٹے کام ہو رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ شہر میں جب نکلتے ہیں مصر میں, تو دیکھا کہ ایک فرعونی کی لڑائی ہو رہی ہے بنی اسرائیلی کے ساتھ. دونوں کا آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ بولو نا یار, پھڈا ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھڈا چھڑوانے کے لیے دیکھا کہ یہ میری قوم کا آدمی ہے اور یہ فرعونی آدمی ہے, تو پھڈا چھڑوانے کے لیے ایک مکہ لگایا فرعونی کو, کیونکہ ظالم تھا وہ. آپ کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی, مگر بندہ لڑک گیا. وہ حضرت موسیٰ کا ایک تھپڑ لگا, فقضا علیہ, اور اس کا انا للہ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان, یہ کیا ہو گیا؟ اب دیکھیں بظاہر کام صحیح ہونے کے بجائے کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے ہو رہے ہیں کام. بھائی اب تو نبوت ملنی ہے, اب تو اللہ نے آپ سے کام لینا ہے, اب تو کوئی ایسا واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے جس سے آپ موسٹ وانٹیڈ بن جائیں. لیکن اللہ کے کام دیکھو. اور یہ حضرت موسیٰ نے اعتراف کیا, یہ تو شیطان نے مجھ سے کروا دیا, یہ کیا ہو گیا, یہ غلطی ہو گئی ہے, بندہ تو میں نے مارنا ہی نہیں تھا. اور اللہ سے توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں کہ تو بندہ ہی مر گیا. اللہ فرماتے ہم نے معاف کر دیا. تو پہلی غلطی, بظاہر غلطی, یہ میں اس سے نا آپ کو ایک سبق بتانا چاہتا ہوں. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کام صحیح ہو رہا ہے یا بظاہر الٹا ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے کام. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ذریعے فرعون کی حکومت کا خاتمہ کروں گا, تو اللہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے غیر قانونی کام کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. چلو یہ ہو گیا, بندہ مر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ ہو گیا غلط کام, توبہ استغفار کرو. اللہ نے کہا میں نے معاف کیا. اگلے دن, اچھا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کہہ رہے غفلت کا وقت تھا, شہر میں سب سو رہے تھے, اس وقت سب قیلولہ کیا کرتے تھے, اور دوپہر کے وقت لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. یہ ایک نیچر ہے انسان کی, قیلولہ کرنا. یہ تو اب یہ گوروں نے ختم کیا ہے قیلولے کا نظام. گورے خود اعتراف کرتے ہیں کہ جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں رہی ہیں نا, پوری دنیا میں دوپہر کھانے کے بعد سونے کا رواج تھا. یہ گوروں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ تو غیر مسلموں سے ہمارے ہاں آیا ہے کہ دوپہر آرام نہیں کرنا, سارا دن جاگ کے گدھے کی طرح کام کرنا ہے ہم نے. تو اب کیا ہوا کہ اگلے دن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نکلے. کسی کو نہیں پتا تھا, بنی اسرائیلی نے بھی کسی کو نہیں بتایا کہ بھائی کیا ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام جو کل میری مدد کے لیے آئے تھے ان کا راز فاش کرنے کی کیا ضرورت. تو یہ بظاہر الٹا کام ہو گیا کہ ایک بندہ کیا ہو گیا, قتل. آگے چلو, اس سے بھی الٹا کام ہو رہا ہے اگلے دن, بظاہر الٹا کام. اگلے دن کیا ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ اپنی قوم کا جو بنی اسرائیلی ہے کل دوبارہ پھڈا ہو رہا ہے اس کا کسی اور فرعونی سے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا انک لغوی مبین, تیرا تو کام ہی لڑنا ہے, کل کسی سے لڑ رہا تھا, آج کسی اور سے. صرف اتنی سی تنبیہ کی اپنے بنی اسرائیلی کو, نیت یہی تھی کہ آج بھی میں فرعونی کو پکڑوں گا کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے, وہ ظالم تھے فرعونی ہے نا, ہر وقت بنی اسرائیلیوں کو تنگ کرتے تھے, تو میں لڑائی چھڑواؤں گا لیکن آج پنچ ذرا ہلکا رکھوں گا. ٹھیک ہے نا, کل کا تجربہ ہے. یا تو پنچ ماروں گا ہی نہیں, بس زبانی کلامی سے ان کو یوں کر کے چھڑوا دوں گا. جب موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور ارادہ کیا کہ فرعونی کو پکڑیں, ارادہ ہے فرعونی کو پکڑنے کا, لیکن بنی اسرائیلی ڈر گیا. اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے تانا دیا ہے کہ تو ہے ہی لڑاکو, تیرا کام ہی لڑنا ہے, تو اس کا مطلب آج پنچ کس کو پڑے گا؟ آج جو مکہ پڑے گا وہ کس کو؟ مجھ کو. اور اس نے کہا یار کل ایک مکے سے وہ بندہ ٹہل گیا, تو اگر ان کا تو تھوڑا سا تھپڑ بھی پڑ گیا, ٹہلا نہیں بھی, تو کوئی نہ کوئی نٹ بولٹ میرا ڈھیلا ہو جائے گا, کہیں نہ کہیں سے میری سیٹنگ
کوئی ریڑھ کی ہڈی کی پرابلم ہو سکتی ہے ہمیشہ کے لیے, یا کوئی دانت غائب ہو سکتا ہے میرا, کچھ تو ہوگا نا, کتنی بھی احتیاط کر لے. تو اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا, اپنی قوم کا آدمی بے صبری کا مظاہرہ کیا. تو چل بھائی تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیخ لیتا کہ موسیٰ مجھے نہیں مارو میں بھاگ رہا ہوں, یہ کہہ دیتا نا, یا میں چھوڑ رہا ہوں بس. نہیں, لا, ایسا نالائق کہ اس نے فوراً کہا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ جیسے تو نے کل ایک بندہ کو قتل کیا ہے تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے. یہ بات اس نے کہی اور بات لیک آؤٹ ہو گئی. فرعون تو پہلے ہی تلاش کر رہا تھا, کل جو ہمارے کسی درباری کی لاش ملی ہے جس کے قاتل کا نہیں پتا چل رہا, وہ تو اس نے لوگ بھیجے ہوئے تھے بھائی اس کے قاتل کا پتا چلاؤ. اور کتنی بڑی غلطی بنی اسرائیلی سے ہوئی کہ اس نے قاتل کا پتا, قاتل بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام تھے. اس نے فوراً چیخ اٹھا کہ اے موسیٰ آج تو مجھے ایسے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے ایک بندے کو قتل کیا ہے. یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کیا اللہ یہ غلطی روک نہیں سکتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, اللہ تو چاہتا تو یہ پھڈا نہ ہونے دیتا. اللہ کہتا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے لیے رکھا ہوا ہے, ان سے میں نے کام لینا ہے, ان کو ان پھڈوں میں نہیں ڈالنا میں نے ابھی. اس میں تو یہ مصیبت میں پڑ جائیں گے, ٹینشنوں میں آ جائیں گے, ان کے لیے آگے بڑی ٹینشنیں ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ کسی اور کو لڑواؤ اس میں. نہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پنچ بھی لگوایا, بندہ بھی انا للہ ہوا, توبہ استغفار بھی کروائی, معاف بھی کیا, اور پھر اگلے دن دوبارہ وہی پھڈا ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اس کا مار کسی اور کو رہے ہیں, جس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں وہی کمبخت کیا کر رہا ہے, پکڑوا رہا ہے ان کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا, جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگائے اس میں لگے رہو, پھر حالات کو مت دیکھو کیا ہو رہے ہیں. جیسے بھی آڑے ترچے حالات ہو رہے ہیں نا وہ آپ کے فیور میں ہو رہے ہیں. یہ سارے حالات حضرت موسیٰ کے فیور میں ہو رہے تھے. کیسے فیور میں ہو رہے تھے؟ یہ ایسے فیور میں ہو رہے تھے کہ اس بہانے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنا پڑا, اور کہاں جانا پڑا؟ مدین, ورنہ اپنا ملک چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اب آسان ہو گیا کہ بھائی نہیں جاؤں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا. اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال کے لیے فرعون کی ٹینشن سے آزاد کرنا چاہتا تھا, آپ کی شادی کرانا چاہتا تھا کہ آپ یہاں سے جاؤ اور مدین میں جاؤ, وہاں نیک لوگ ہیں, ان کی نیک بیٹیاں ہیں, اچھے گھرانے میں آپ کی اس بہانے کیا ہو جائے گی, شادی ہو جائے گی آپ کی اس بہانے. 10 سال بکریاں چراؤ گے آپ, ورنہ کون جاتا ہے بھائی, بکریاں چرانے سے بھی آپ کی ٹریننگ ہوگی اور آپ کو ایک اچھا خاندان مل جائے گا. باقی یہ جو فرعون کا مسئلہ ہے یہ میں دیکھ لوں گا اس کو. اللہ حضرت موسیٰ کو بتا نہیں رہے, لیکن اللہ نے یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں سارے. تو یہ غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن یہ غلطیاں نہیں ہو رہی, یہ اصل میں یہ صحیح ہو رہا ہے سب کچھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, پھر 10 سال کے بعد اپنی زوجہ کو لے کر واپس آ رہے ہیں. پھر اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس. حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے اشکال یہی کیا, میں نے تو نفس بندے کو قتل کیا, میں تو موسٹ وانٹیڈ ہوں, جس حکومت کا میں موسٹ وانٹیڈ ہوں اسی حکومت کے پاس اے اللہ تو مجھے کہہ رہا ہے اسی فرعون کے بہل میں جا کے میں بات چیت کروں اس سے. تو اللہ نے کیا فرمایا, اذهبا اننی معکما, آپ اور ہارون جاؤ. کلا, ایسا نہیں ہو سکتا, فرعون آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں. تو اس سے بھائی یہ پتہ چلتا ہے, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دیکھ لو کہ اللہ چاہتا تو نہ یہ آپ کی آنکھ لگتی, اللہ چاہتا تو نہ اس طرح سے کسی کو تہمت لگانے کا کوئی موقع ملتا, مگر یہ ہونے دیا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق, بہت سارے اسباق ملے اس واقعے میں. اللہ نے فرمایا تم اس کو اپنے حق میں غلط سمجھتے ہو, امی عائشہ کا جو واقعہ ہوا تھا, لیکن اللہ کی نظر میں یہ تمہارے لیے کیا ہے, بہتر ہے. اس سے منافقین تمہارے سامنے آ گئے, مخلص لوگ تمہارے سامنے آ گئے, اور ایک اصول سامنے آ گیا کہ جو نیگیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ قافیے ملا کے, قرائن ملا کے اور صغرے کبرے ملا کر کسی پر کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں. وہ اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پاک دامن اور نیک لوگوں پہ الزام نہیں لگتے, یہ غلط ہے. بڑے بڑے پاکیزہ لوگوں پہ الزام لگتے بھی ہیں اور وہ الزام پنپتے بھی ہیں, چل بھی جاتے ہیں, لوگ ان کو برا سمجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. اور ہر ایک کی برات کا اللہ اعلان بھی نہیں کرتا. یہ تو امی عائشہ کی برات کا اللہ نے اعلان کیا, ہر ایک کی برات کا تھوڑی اعلان ہوگا. اصل تو آخرت ہے, قیامت ہے,
جہاں اعلانات ہوں گے, جہاں پتہ چلے گا کہ یوم تبلی السرائر, جس دن سینوں کے راز کھولے جائیں گے. یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا. تو اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہے کہ ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ تم جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو, اور پھر زمین کے نقشوں کو مت دیکھو کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, صحیح ہو رہا ہے تمہارے حق میں, یہ غلط ہو رہا ہے. غلط ہونا بھی صحیح ہے, اور اگر اللہ کی مان کے نہیں چل رہے تو صحیح ہونا بھی کیا ہے, غلط ہے. وہ پھر صحیح بھی غلط. فرعون کے ساتھ سب کچھ صحیح ہو رہا تھا, فرعون کے ساتھ سب کچھ کیا ہو رہا تھا, بولو نا. فرعون کو اتنا خوش ہوا ہوگا جب پتہ چلا ہوگا یہ قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے. فرعون نے کہا اب تو مجھے پکڑنے کا موقع مل گیا, میں تو چاہ رہا تھا کوئی کیس بنے ان کے اوپر. لیکن فرعون کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو آج تو خوش ہو رہا ہے نا, یہ تیری خوشی بہت جلد اس کا مزہ کرکرا ہونے والا ہے. یہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالنا چاہتے ہیں, اور نکال کے پیغمبر بنا کے یہاں لے کر آئیں گے. نکلنے کا اور بظاہر کوئی سبب نہیں تھا. اللہ نے زمین کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے نا, دنیا کو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے کسی چیز کا, تو کام آگے اس پر ہوتے ہیں.